بیٹی حضرت سکینہ کی منگنی ان سے کی ہوئی ہے. حضرت حسین کے بننے والے داماد نے حضرت حسن سے وعدہ کیا تھا میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے بیٹے حسن سے کروں گا. اپنی منگنی ہوئی ہے ان کی. اور حضرت حسن کے بیٹے ہیں علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیسے ہیں یہ؟ حضرت حسن سر سے لے کر ناک تک حضور کے مشابہ تھے. حضرت حسین اور ناک سے لے کر پیر تک حضرت علی کے مشابہ تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر ناک تک حضرت علی کے مشابہ تھے. ناک سے لے کر پیر تک حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. لیکن حضرت علی اکبر حضرت حسین کے بڑے بیٹے سر سے لے کر پیر تک 19 سال ان کی عمر ہے اور سر سے پیر تک بالکل اللہ کے نبی کے مشابہ تھے. اور لوگ جو صحابہ اللہ کے نبی کو دیکھ کر نہ دیکھ کر بے چین و بے قرار ہو جاتے تھے. جو صحابہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے نہیں دیکھا تھا نہیں دیکھا ہوتا تھا زمانہ گزر گیا تھا حضور کو نہیں دیکھا تھا تو وہ بے چین و بے قرار ہو جاتے تھے. اپنی بے چینی و بے قراری کو علی اکبر کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو تسکین لاتے تھے. حضرت علی اکبر بالکل اللہ کے نبی کے مشابہ تھے. شبیہ رسول کہلاتے تھے. شبیہ رسول. یہ دیکھو اللہ کے نبی کے مشابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ جسم سے ملتا جلتا شخص جا رہا ہے. ایسے وہ مشابہ تھے. چنانچہ حسین رضی اللہ عنہ جب بیدار ہوئے تو مسکرا رہے تھے. حضرت زینب نے پوچھا کہ یہ مسکراہٹ کیسی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بتایا. اور حضور اگر کسی کو خواب میں آئے تو حضور نے فرمایا کہا من رآ فی المنام فقد رآنی. جس شخص نے مجھ کو خواب میں دیکھا تو اس نے مجھ ہی کو خواب میں دیکھا. فإن الشیطان لا يتمثل بی یا لا يتمثل بصورتی. کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. خواب میں شیطان آئے اور آ کر کہے میں اللہ کا رسول ہوں یہ شیطان میری صورت کو اختیار نہیں کر سکتا. جس شخص کو اللہ کے نبی خواب میں دیکھیں تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے اللہ کے نبی کو ہی دیکھا ہے کیونکہ شیطان ان کی شکل میں نہیں آ سکتا. مسکرا رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ میرے پاس آنے والا ہے. اللہ کے نبی نے صبر استقامت کی دعا کی ہے اور پھر سارے گھر والوں کو جمع کر کے کہا زینب ان کا خیال رکھنا. ان کو میرے شہید ہونے کے بعد میرے قتل ہونے کے بعد کوئی واویلا نہ کرنا. صبر کا مظاہرہ کرنا. صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دینا. صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دینا کہا. اور میرے بعد میرے بچوں کا چھوٹے معصوموں کا خیال رکھنا. یہ ساری نصیحتیں اور وصیتیں فرمائی. اللہ کے نبی کے دین پر قائم رہنا. نبی کے دین پر قائم رہنا. اللہ کے نبی کے احکامات پر چل کر زندگی گزارنا. اور ایک حضرت حسین کے بیٹے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے علی اوسط جن کو ہم زین العابدین کہتے ہیں. وہ بیچ کے تھے لیکن وہ بیمار تھے. سخت بیمار تھے. اٹھ بھی نہیں پاتے تھے. بخار تھا. بہت دنوں سے بیمار تھے. اٹھ نہیں سکتے تھے. ان سے کہا شاید یہ سب قتل ہو جائیں اکیلا شاید تو بچے گا تو ان کا ہماری عورتوں کا تو خیال رکھنا. تو ہی محرم بن کے ان کے درمیان میں رہنا. اس کے بعد فجر کی اذان حضرت علی اکبر حضرت حسین کے بڑے بیٹے نے اللہ اکبر کہہ کر اذان دی. نماز ہوئی. ادھر جماعت سے نماز ہوئی. حضرت حسین نے امامت فرمائی اور ادھر عمرو ابن سعد بھی نماز پڑھ رہا ہے. ادھر بھی اذان ہو رہی اور ادھر بھی جماعت ہو رہی ہے. بڑا عجیب مسئلہ ہے. ادھر بھی نماز ہو رہی ہے ادھر بھی نماز ہو رہی ہے. دونوں طرف نماز ہو رہی ہے. تو اللہ کن کے ساتھ ہے؟ اللہ کن کے ساتھ ہے؟ اللہ کن کے یہ بھی نماز پڑھنے والے ہیں وہ بھی نماز پڑھنے والے ہیں. اللہ کن کے ساتھ ہے؟ اللہ کن کے ساتھ ہے؟ اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کوئی پہچاننا چاہے نماز ادھر بھی ہو رہی ہے نماز ادھر بھی ہو رہی ہے تو اللہ ان کے ساتھ ہے یا
جب یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے فرشتے اپنے محبوب پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے مسلمانوں، ایمان والو، تم بھی اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ صحابہ آئے، یا رسول اللہ ہم کیسے سلام بھیجیں، کیسے درود بھیجیں؟ حضور نے کہا قولوا، یہ کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کہ اللہ رحمت نازل فرما، سلام نازل فرما، برکت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر۔ وہ نماز میں کون سا درود پڑھ رہے تھے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد پر درود بھی بھیج رہے ہیں اور ان کی تلواریں دھار لگ رہی ہیں آل محمد کو ذبح کرنے کے لیے۔ یہ منطق آج تک فلسفہ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا۔ نماز میں ان کے لیے درود پڑھا جاتا ہے اور انہیں کو ذبح کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ فجر کی نماز ہوئی تو ظالموں نے ڈھول بجانا شروع کر دیے اور ان کی عورتیں گیت گانے لگی اور طبل بجنے لگے، ڈھول بجنے لگے، نغمے بجائے جانے لگے۔ جنگ کا اعلان شروع ہو گیا، تلوار و نیزے تیاریاں ہونے لگی اور سورج ادھر نکلنا شروع ہوا اور ادھر سے تیر و تلوار حضرت حسین کے خیموں میں آنا شروع ہو گئے اور وہ للکارنے لگے، کہاں ہیں علی کے شہزادے، کہاں ہیں بہادری کے جوہر دکھانے والے، آؤ میدان میں آؤ، کوئی ہے نہیں تم میں سے مقابلہ کرنے والا، ایسے للکار رہے تھے۔ چنانچہ ایک شخص تھا عمرو بن سعد کے خیمے میں، حر ابن یزید جہاں پر حضرت حسین کی قبر ہے، انہی کے تہتیانے حر ابن یزید کی بھی قبر ہے۔ حضرت یہ عمرو بن سعد کے خیمے میں تھا۔ اس نے یہ جب یہ اعلان ہوا، یہ عمرو بن سعد کے خیمے میں اہل بیت کو مٹانے کا اعلان ہونے لگا، یہ کانپنے لگا۔ کیوں کانپ رہا ہے؟ وہ تو بڑا بہادر شخص ہے۔ کہنے لگے میں ایک طرف جنت کو دیکھ رہا ہوں، ایک طرف جہنم کو دیکھ رہا ہوں، فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہاں جاؤں۔ آخر میں فیصلہ کیا، کہا میں جہنم میں جانا نہیں چاہتا، میں حسین کے خیمے میں جا کر جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ مرنا مجھے گوارا ہے لیکن اس خیمے میں رہنا گوارا نہیں ہے۔ اپنے بچے کے ساتھ حضرت حسین کے خیمے میں چلا گیا اور سب سے پہلے اس لشکر سے مقابلہ حر ابن یزید کے بیٹے نے کیا، پھر حر نے مقابلہ کیا، اس کے بعد مسلم ابن عوسجہ وہ آئے میدان میں، انہوں نے مقابلہ کیا، زہیر ابن قین آئے اور وہ آ کر مقابلہ کرتے رہے، لیکن 22,000 کا لشکر ہے، 22,000 کا لشکر تیر و تلوار چلا رہا ہو، کتنی دیر آدمی ٹک سکتا ہے، لیکن پھر بھی مقابلہ کرتے رہے اور حضرت حسین کے 50 سے زیادہ جانثار شہید ہو گئے 50۔ اور ایک شخص جب شہید ہوتا تھا نعرہ بلند کرتے تھے، امیر المومنین زندہ باد کے نعرے لگتے تھے، عمرو بن سعد زندہ باد کے نعرے لگتے تھے، کولی کے زندہ باد کے نعرے، سنان ابن انس کے زندہ باد کے نعرے، شمر ذوالجوشن کے زندہ باد کے نعرے، عمر ابن سعد کے، عبد اللہ بن زیاد کے زندہ باد کے نعرے لگتے تھے۔ حضرت حسین سمجھ جاتے تھے کوئی اگلا میرا وفادار شہید ہو گیا، اب کوئی اور شہید ہو گیا، اور حضرت حسین جاتے تھے، جا کر اس کی لاش کو لے کر آتے تھے، جا کر لاش کو اکٹھا کرتے تھے اور خیمے کے قریب 50 سے زائد لاشیں حضرت اٹھا کر لا رہے تھے اور جمع فرما رہے تھے۔ اس کے بعد سارے وفادار شہید ہو گئے، اب باری آ گئی نور نبوت کی، حضور کے خاندان والوں کی باری آ گئی۔ سب سے پہلے علی اصغر، سب سے پہلے حضرت حسین کے شہزادے، حضرت حسین کے شہزادے لخت جگر علی اکبر، 19 سال کی عمر کا نوجوان، شبیہ رسول، اللہ کے نبی کی شکل و شباہت کو اختیار کرنے والا، حضور سے مشابہت رکھنے والا، وہ میدان میں آیا اور کہا ابا جان مجھے اجازت دیجیے، میں جا کر ان سے مقابلہ کروں گا۔ مقابلہ کرنے کے لیے پہنچ گئے، پھر آواز آئی العطش العطش
حضرت علی اکبر کے منہ میں دی، زبان کو چوستے رہے، پھر جا کر مقابلہ کیا، پھر جا کر کہا، پھر مقابلہ کرتے رہے اور پھر جا کر کہا ادرکنی یا ابی، ابا جان میرے قریب پہنچو، میرے قریب پہنچو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور پہنچ کر علی اکبر کو اپنی گود میں لیا۔ ایک تیر حضرت علی اکبر کے لگا ہوا تھا، بڑا سخت تھا، بڑا سخت وہ تیر تھا، سینے میں پیوست تھا، وہ نیزہ پیوست تھا۔ کہنے لگے اللہ اگر یہ نیزہ نکل جائے نا پھر میں ان سے جا کر مقابلہ کروں گا۔ حضرت حسین نے زور لگا کر وہ نیزہ نکالا، خون کا فوارہ سینے سے نکلا اور وہیں پر حضرت علی اکبر حضرت حسین کے شبیہ رسول، حضور کی مشابہت اختیار کرنے والے، رکھنے والے وہ شہید ہو گئے۔ حضور کی امت نے ان کو قتل کر دیا، شہید ہو گئے۔ حضرت حسین اس لاشے کو اٹھا کر 19 سال کے جوان کو ہاتھ میں اٹھا کر لا رہا ہوگا۔ حضرت حسین کی استقامت تو دیکھو، حضرت حسین کا استقلال تو دیکھو، حضرت حسین کی بہادری تو دیکھو۔ باپ اپنے بیٹے کے لاشے کو اٹھا لے، ہو نہیں سکتا، اس کے کندھے، اس کا جسم چور چور ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایسا شہزادہ، ایسا پیارا جس کو بچپن سے پال کر جوان کیا ہو، کیا علم ہوگا حضرت حسین کا، لے کر پہنچے۔ اس کے بعد حضرت حسن کے حضرت قاسم آئے، کہا چچا جان اجازت دیجیے میں جا کر مقابلہ کروں گا۔ وہ جا کر مقابلے کے لیے پہنچے، انہوں نے کہا ادرکنی یا امی، ادرکنی یا امی، اے میرے چچا جان مجھ تک پہنچیے۔ ان پر بھی تیر و تلوار برسے دے، پورا جسم چھلنی ہو گیا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ بھتیجے کے لاشے کو لے کر حضرت حسین آ رہے ہیں اور اس کے بعد ایک ایک کر کے حضرت حسین کے، حضرت حسن کے 6 بیٹے شہید ہو گئے، حضرت علی کے 6 بیٹے شہید ہوئے، حضرت حسن کے 6 بھائی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت زینب، حضرت علی کی بیٹی، ان کے بیٹے تھے عون اور محمد، 3 بیٹے تھے، عبداللہ نہیں رہ گئے تھے، عون اور محمد۔ حضرت زینب آئی حضرت حسین کے پاس، کہا میرے دونوں شہزادوں کو بھی قبول کر لیجئے، ان کی رگوں میں بھی حضرت علی کا خون ہے اور یہ بھی آپ کے لیے مقابلہ کریں گے۔ یہ دونوں بھانجے بھی جا کر شہید ہو گئے، بھانجے شہید ہو رہے ہیں، بھتیجے شہید ہو رہے ہیں، بھائی شہید ہو رہے ہیں، چچا شہید ہو رہے ہیں۔ ایسا پورے اہل بیت کو، خانوادے کو اجاڑا جا رہا ہے اور حضور کی امت ان کو اجاڑ رہی ہے۔ کیسے وہ ظالم لوگ ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت سکینہ نے کہا مجھے بہت سخت پیاس لگی ہے۔ حضرت عباس علمدار جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، ان سے کہا بہت سخت پیاس لگی ہے۔ تو وہ آئے حضرت حسین کے پاس، کہا بھائی اجازت دے دو، میں کسی بھی حال میں سکینہ کو پیاسا نہیں دیکھ سکتا، میں پانی لا کر رہوں گا۔ مشکیزہ لیا اور مقابلہ کرتے ہوئے 4000 کے لشکر سے عباس علمدار اکیلا دریائے فرات تک پہنچ گیا۔ مشکیزے کو بھر لیا، مشکیزے کو بھر کر وہ اس پر تیر چلاتے رہے، مشکیزے میں چھید کر دیا، لیکن تھوڑا پانی بچ گیا تو ایک تلوار ماری، ایک بازو کٹ گیا، دوسری تلوار ماری گئی، دوسرا بازو کٹ گیا اور اس کے بعد دونوں بازو کٹے ہوئے تھے، دانتوں سے مشکیزہ پکڑا تھا اور تیر و تلوار 4000 لوگوں کے چل رہے تھے۔ اتنے تیر و تلوار چلے کہ وہ وہیں گھوڑے سے گرے۔ آپ اندازہ لگائیں جس کے دونوں ہاتھ نہ ہو، وہ گھوڑے سے گرتا ہے تو کیا انداز ہوگا اس کا، کیسے وہ گرا ہوگا۔ زمین پر گرتے ہی وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ نعرہ لگایا انہوں نے، زور کا نعرہ لگایا، سب کے زندہ باد کے نعرے لگے۔ حضرت حسین سمجھ گئے عباس شہید ہو گئے، دوڑے اور دوڑ کر حضرت عباس کو اٹھایا۔ انہوں نے جب تک گردن کاٹ دی تھی اور گردن کاٹ کر وہ لوگ لے گئے تھے اور گردن کاٹ کر بے گردن لاشا اور بے سر کا لاشا حضرت حسین نے اٹھایا اور کہا انکسر الظہری، عباس تیرے جانے سے آج میری پیٹ ٹوٹ گئی، آج میری پیٹ ٹوٹ گئی، اب میری ہمت سب جواب دے رہی ہے۔ اور پھر اس لاشے کو لے کر بھی آئے اور اپنے خیمے تک پہنچ گئے۔ اس کے بعد آپ کی بیوی حضرت
حضرت شہربانوں نے یا حضرت زینب نے کہا علی اصغر تو بہت چھوٹا سا 6 مہینے کا یا 2 سال کا ہے، اس کو تو پانی دے دیں گے، تمہارے خون کے پیاسے ہیں، تمہاری پیاس کے پیاسے ہیں، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس کو تو پانی دیں گے، اس کے نام سے ان سے پانی مانگ لو۔ حضرت حسین نے کہا مجھے نہیں لگتا یہ ایسے ظالم ہیں جس کو بھی پانی دیں گے، لیکن تمہاری وجہ سے میں چلو لے جاتا ہوں۔ تو وہ علی اصغر کو لیا اور لے کر اوپر کر کے کہا عمرو ابن سعد اس کو تو پانی دے دو، میں تمہارا دشمن ہوں لیکن یہ تو دشمن نہیں ہے، یہ تو 6 سال کا معصوم ہے، اس کو تو پانی دے دو۔ تو ایک ظالم تھا بدبخت حرملہ بن کاہل، اس ظالم نے وہیں سے تیر مارا اور اس علی اصغر کی گردن میں لگا۔ وہ تو معصوم سی جان تھی، ایک ہی تیر کے اندر اس نے یوں گردن ڈال دی اور وہ بچہ وہیں پر ذبح ہو گیا۔ اور وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ بچے کا خون نکلا تو وہ خون حضرت حسین نے یوں اپنے ہاتھ میں لے کر کہا اللہم انی اشہدک ہؤلاء القوم، اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں، اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں اس ظالم قوم کے خلاف، اللہ تو گواہ رہنا کہ کیسا معصوموں پر ظلم کر رہی ہے۔ اس کے بعد کہا اللہم تقبل منا ربنا تقبل منا هذا القربان، اللہ ہماری اس مبارک قربانی کو، اس ننھے کی قربانی کو بھی اللہ قبول فرما لے۔ اور بار بار کہہ رہے تھے اللہم رضا بقضائک، اللہ میں تیرے فیصلوں پر راضی ہوں، وتسلیما لامرک، اور اللہ جو تو نے آج مدد اپنی روک دی ہے نا، میں تیرے فیصلے پر بالکل اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے، وہ صبر علی بلائے، اور اللہ جو بھی مصیبت پہنچے گی زبان پر ہر شکایت نہیں آئے گی، ہم تیرے ہر تکلیف پر، ہر مصیبت پر ہم صبر کریں گے۔ اس کے بعد سب شہید ہو گئے، سارے شہید ہو گئے، 71 لوگ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد سارے لوگوں کو خطبہ دیا، اپنے گھر والوں کو خطبہ دیا، وصیتیں فرمائی، نصیحتیں فرمائی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبا تھی، اس کو زیب سر فرمائی، اللہ کے نبی کی پگڑی تھی، اس کو سر میں رکھا، اپنے بھائی حسن کا پٹا تھا، اس کو آپ نے کمر میں باندھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درع تھی، اس کو آپ اپنے سینے میں پہنا، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار تھی، ذوالفقار، بڑی مشہور تلوار ہے، وہ تلوار آپ نے ہاتھ میں لی، اور حضرت حسین کا گھوڑا تھا ذوالجناح اس کا نام تھا، اس گھوڑے پر سوار ہوئے، اور جتنے بھی لوگ جاتے تھے حضرت حسین ان کو گھوڑے پر بٹھا کر روانہ کرتے تھے، ان کو دعائیں دیتے تھے، ان کو استقامت کی دعا دے کر روانہ کرتے تھے۔ آج حضرت حسین پوری تیاری کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہے، کوئی حضرت حسین کو نصرت کرنے والا نہیں ہے، کوئی حضرت حسین کو الوداع کہنے والا، کوئی حضرت حسین کو اللہ حافظ کہنے والا نہیں ہے۔ اکیلا حضرت حسین اکیلے جا رہے ہیں، اور اکیلے جا کر اس پورے لشکر کے سامنے کھڑے ہوئے، حضرت حسین کھڑے ہوئے، لشکر کو سامنے رکھ کر خطاب کیا، خطبہ دیا۔ خطبہ بیان کرنا اس گھر کی لونڈی ہے، اس گھر کی پانی ہے، ان کو جو الفاظ اللہ نے عطا فرمائے ہیں، جو علم عطا اللہ نے دیا ہے، حضرت علی کا جوہر ان کو ملا ہے، علم کی خزانے ان کو ملی ہوئی ہیں، ایسا خطبہ دیتے تھے کہ بڑے بڑوں کے پتے پانی ہو جاتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22,000 کے لشکر کو سامنے رکھ کر خطبہ دیا، کہا تم میرے خون کے کیوں پیاسے ہو، وجہ بتاؤ، میں نے کسی کو قتل کیا ہے، قتل کے بدلے قتل کیا جاتا ہے، میں نے کسی کو قتل کیا ہے، تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ تمہارے درمیان ابھی صحابہ کو دیکھنے والے، صحابہ سے حدیثیں سننے والے موجود ہیں، جنہوں نے وہ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا سیدہ شباب الجنہ الحسن والحسین، کا حسن اور حسین جنت میں جانے والے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے چادر میں لپیٹ کر ہماری طہارت کی پاکیزگی کی گواہی
ہماری بیوی، ہم بچپن میں تھے اس وقت جنت میں جانے والوں کے سردار بن گئے تھے. ہمیں اللہ نے یہ شرف اور یہ مقام دیا ہے. وہی ہمارے یہاں اترتی تھی. نماز تمہیں ہم سے ملی، روزہ ہم سے ملا، زکوٰۃ ہم سے ملی، حج ہم سے ملا، ایمان ہم سے ملا، اسلام ہم سے ملا. سارا دین ہم نے تمہیں دیا. ہماری خون کے پیاسے ہو، کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ روئے زمین کے اندر مجھ سے زیادہ فضیلت والا اس روئے زمین پر موجود نہیں ہے. میں اس ظالم کے آنکھ میں بیٹھ نہیں کر سکتا، لیکن تم میرے خون کے کیوں پیاسے ہو؟ کوئی کسی سے بیعت نہیں کرے تو کیا اس کو قتل کیا جائے گا؟ مرضی ہے کوئی بیعت کرے نہ کرے، لیکن تم میرے خون کے کیوں پیاسے ہو؟ ایسے ظالم تھے. ازلی بدبختی لکھی ہوئی تھی، کسی کو سمجھ میں نہیں آیا اور حضرت حسین نے حجت تمام کر دی. اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ان کا مقابلہ شروع ہو گیا. حضرت علی کا خون تھا ان کی رگوں میں، حضرت فاطمہ کا دودھ پیا تھا، نبی کی سواری کی تھی انہوں نے، نبی کا لعاب دہن چوس کر وہ ان کی گھٹی میں پلا ہوا تھا. بہادری حضرت حمزہ کے یہ پوتے تھے حضرت علی کے اولاد، اور حضرت علی کا خون فاتح خیبر کا خون، علی شیر خدا کا خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا تھا. بہادری جیسی دنیا میں کسی کو عطا نہیں ہوئی تھی، ایسے یہ بہادر تھے. لیکن اب اندازہ لگائیں میرے دوستو، اب اندازہ کو لگائیں جیسا حضرت حسین کو آزمایا گیا ہے اور اس آزمائش پر حضرت حسین نے جیسا صبر کیا ہے، اس پوری کائنات کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک آنے والی نسل تک کوئی ایک مثال ایسی موجود نہیں ہے جو اتنا ستایا گیا ہو، اتنی تکلیفیں جس کو دی گئی ہوں اور اس پر زبان پر حرف شکایت ایک مرتبہ بھی نہیں آیا ہو، اور ایک وقت میں جو اتنا ستایا گیا ہو. حضرت ابراہیم بہت ستائے گئے، لیکن وقفے سے ستائے گئے. کبھی آگ میں ڈالا گیا، اس کے بعد برسوں کا فاصلہ ہے، پھر بیٹا ذبح کیا گیا، برسوں کا فاصلہ ہے، بیٹے کو اور اولاد کو اور بیوی کو وادی غیر زرعی زرع میں چھڑایا گیا، برسوں کا فاصلہ ہے. نبیوں کو تکلیفیں دی گئی ہیں، لیکن لمبے فاصلے سے دی گئی ہیں. اللہ کے نبی کے اس شہزادے کو ایک وقت میں جتنی تکلیفیں دی گئی ہیں، آپ سنیں، اندازہ لگائیں. مدینے کے چھوڑنے کا غم آسان نہیں ہے. مدینے کا چھوڑنے کا غم، اس مصیبت میں حضرت حسین مبتلا ہیں. مکہ مدینے کی حرمت پامال کرنے کا غم، حضرت حسین کو ڈرانے کا غم، حضرت حسین کو دھمکانے کا غم، پورے لاہور لشکر کو، پورے گھر والوں کو اپنے گھر سے بے گھر کرنے کا غم، اور مکہ کے اندر آ جانے کا غم. مکہ کے اندر پھر حضرت حسین چل رہے ہیں اور مکہ کو چھوڑنے کا غم اللہ کے نبی کے، اللہ کے گھر کو چھوڑنے کا غم، بیت اللہ کو چھوڑنے کا غم، اور اس کے بعد 1000 کے لشکر میں گر جانے اور ابن یزید کے گھیر لینے کا غم، اس کے بعد 22000 کے لشکر میں گر جانے کا غم، 3 دن کی پیاس کا غم، 3 دن کے بھوک کا غم، اور بھوک پر بھوک کا غم، اور ڈرانے کا غم اور دھمکانے کا غم، اور اس کے بعد 50 اپنے جانثاروں کی شہادت کا غم، اور اس کے بعد سگے بھائیوں کی شہادت کا غم، اپنی اولاد کے ذبح ہو جانے کا غم، علی اصغر کی شہادت کا غم، عورتوں کے بے عزت ہو جانے کا غم، اور اس کے بعد خیموں میں آگ لگا دینے کا غم، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اپنی ان کی لاش کو، انہیں معلوم تھا میری لاش کو ذبح کرنے کے بعد یہ میرے سروں کو بے عزت کریں گے، میری لاشوں کو روندیں گے، میرے کپڑے اتار کر میری لاش کو بے عزت کریں گے، بڑوں سے روندیں گے. اس کا غم تھا، اپنی عورتوں کے بے عزت ہو جانے کا غم. اتنے غموں کے بعد استقامت کے اندر، ان کے استقلال کے اندر، ان کی پائے استقلال کے اندر جنبش نہیں آئی، ان کا قدم نہ اٹھایا نہیں. ہمیں مثال دینا چاہتے تھے. اسی لیے ان کی اس استقامت پر حضرت اجمیری نے کہا
شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، حسین بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے حسین۔ کہا دین است حسین، دین پناہ است حسین، حسین نام ہے دین کا، دین کو پناہ ملتی ہے حسین کے دامن میں آ کر ملتی ہے۔ ایسا ہے وہ حسین، اپنے خون سے، اپنی اولاد کے خون سے، رسول کے خون سے، رسول اللہ کے گھرانے کے خون سے سیراب کر کے دین کو عزت بخشتا ہے۔ کہا دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ کہا سردار، اس نے سر دے دیا، ندا دست در دست یزید، اس نے سر دینا گوارا کر لیا، لیکن ہاتھ دینا ظالم یزید کے ہاتھ میں گوارا نہیں کیا۔ حقا کی بنا لا الہ است حسین، لا الہ الا اللہ میں، کلمے میں استقلال وہ لرزہ آ گیا تھا، اور لا الہ الا اللہ کا غلط مطلب بیان کیا جانے لگا تھا۔ کلمے کے اندر، ایمان کے اندر جنبش آ گئی تھی، اس کلمے کو دوبارہ زندگی، دوبارہ حیات بخشنے والے کہا سردار، وندا دست در دست یزید، حقا کی بنا الہ الہ است حسین۔ دوبارہ کلمے کی بنیاد حضرت حسین نے رکھ کر اس کلمے کو دوبارہ عزت عطا فرما دی، دوبارہ بلندی عطا فرما دی۔ ایسی قربانی دے کر، ہمارے لیے نمونہ پیش کر کے، اپنی اولادوں کو ذبح کر کے یہ دین قربانیوں کے ساتھ ہم تک پہنچایا۔ اس کے بعد حضرت حسین نے دیکھا جب نہیں مان رہے ہیں، تو پھر یہ حسین علی کا شہزادہ، علی کا شیر، اور علی کا ایسا بہادر اور جلی شخص، جس کے ایسے غموں میں بھی، جس کے پیر میں استقلال نہ آیا، کہا یہ بھوکے 22,000 کا لشکر بھی ڈر رہا تھا، خوف کھا رہا تھا کہ یہ حیدر کرار کے لفظ جگر سے مقابلہ آسان نہیں ہے، اس لیے بھوکا رکھا تھا، پیاسا رکھا تھا، تاکہ ان کی ہمت جواب دے جائے۔ انہیں نہیں معلوم تھا ان کی گھٹی اللہ کے نبی نے پلائی ہے، اپنی زبان چوس کر پلائی ہے، ان کو روحانی طاقتیں ملی ہوئی ہیں۔ حضرت حسین جب حضرت علی کی ذوالفقار تلوار لے کر میدان میں کود رہے تھے، اور ان کے لشکر 22,000 کے لشکر میں جا رہے تھے، تو صفوں کی صفیں، 22,000 کا لشکر، صفوں کی صفیں صاف ہو جاتی تھی، لشکر بھاگ جاتا تھا، ادھر بتر اور ادھر بتر ہو جاتا تھا، بتر بتر کرتے رہے، پوری دھول اڑتی رہی۔ اسی منظر کو کسی نے نقل کیا ہے، اسی منظر کو کسی نے کہا ہے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مقابلہ کر رہے تھے، اور ان کے پورے لشکر میں جا رہے تھے، تو کہا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے، اور اس واقعے کی منظر کشی کر کے کسی نے کہا تھا کہ یہ نواسہ جو جا رہا ہے، یہ نواسہ جو جا رہا ہے، یہ ایسا نواسہ ہے، یہ غبار، یہ اس کا بدن جو ہے غبار سے کٹا ہوا، اور تمام جسم نازنی چھدا ہوا، کٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا۔ یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون ذی وقار ہے، بڑا کشک سوار ہے۔ یہ جب حضرت حسین جا رہے تھے، غبار اڑ رہا تھا، اور لشکر کے ساری صفیں بتر بتر ہو رہی تھی، تو کہا یہ کون ذی وقار ہے، بڑا کشک سوار ہے۔ کہا لباس سے پھٹا ہوا، غبار سے ہٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا، کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا۔ یہ نبی کا نور عین ہے، بالیقین یہ حسین ہے، بالیقین حسین ہے۔ اور یہ حضرت حسین ہی تھے جو اکیلے 22,000 کے لشکر سے مقابلہ کر رہے۔ اب ابن سعد نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ کون ہے؟ ارے اکٹھا ہو کر اس پر حملہ کرو، اس پر حملہ کرو۔ چنانچہ حملہ ہونے لگا، اکٹھا ہو کر حملہ ہونے لگا، اور حضرت حسین سے پھر بھی کوئی مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ بعض ایمان والے تھے جو عمرو ابن سعد کے اور عبید اللہ ابن زیاد کے خوف کی وجہ سے آئے تھے، اور یزید کے خوف کی وجہ سے آئے تھے، حضرت حسین سے محبت کرتے تھے، لیکن ان کے خوف نے انہیں وہاں بھیجا ہوا تھا۔ وہ حضرت حسین کو دیکھتے تھے تو بھاگ بھی جاتے تھے کہ ہمارے ہاتھ سے حضرت حسین کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ لیکن بعض ظالم و شقی تھے، وہ حضرت حسین پر تیر برسا رہے تھے۔ حضرت حسین کے تیر تلوار کے نشان جب گنے گئے ہیں
میں 134 جگہ تیر تلوار کے نشان تھے. جسم چھلنی ہو گیا، جسم چھلنی ہو گیا تھا. ایسا حملہ، وہ سارا 22,000 کا لشکر حملہ کر رہا ہے، تیر برسا رہا ہے. حضرت حسین کے لگتے جا رہے ہیں تیر، لیکن پھر بھی تلوار چل رہی ہے. میمنہ جاتے ہیں، میمنہ صاف ہو جاتا ہے. میسرہ جاتے ہیں، میسرہ صاف ہو جاتا ہے. قلب میں گھستے ہیں، قلب صاف ہو جاتا ہے. تلوار چلتی رہی، تلوار چلتی رہی. 22,000 کا لشکر عمرو بن سعد کا ظلم انہیں نہ روک سکا. شمر ذی الجوشن کی تلوار انہیں نہ روک سکی. اور